مقدمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ شہباز صاحب نے برئیت کی درخواست دے دی ہے؟ یہ مقدمہ تو چلا ہی نہیں تھا، تو یہ برئیت کی درخواست کا قانونی جواز کیا بنتا ہے؟ کیا کہنے، وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، یہ قوانین میں اسی لیے تبدیلیاں کر رہے ہیں، جرم عائد نہیں ہوئی، آپ نے اپنا موقف پیش ہی نہیں کیا، تو برئیت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو سارے ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، وعدہ معاف گواہ موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، وہ اس کا کوئی جواز بتا ہی نہیں سکتے کہ روپیہ کہاں سے آیا۔ اور وہ جو 4-5 آدمی تھے جن میں سے بعض پراسرار حالات میں فوت ہو گئے کہ وہ ان کے اکاؤنٹس میں کلرکوں کے اور چوکیداروں کے اور چھوٹے چھوٹے ڈیلروں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ تو ایک عجوبہ ہے، یہ تو دھبا کسی طرح۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک دانشور ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے سب داغ دھل جائیں گے، کافی دھل بھی گئے جماعت اسلامی کے، خاص طور پہ اب جو خدمت انہوں نے کی ہے اور تعلیم میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن ڈیزل کا داغ کبھی نہیں دھلے گا، یہ داغ نہیں دھل سکتا۔ یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں تو موجود رہے گا اور اللہ کی عدالت میں بھی موجود رہے گا۔ اصل عدالت اللہ کی ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے اللہ کی بارگاہ سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ اپنے انہیں مقدمہ لڑنا چاہیے، اسی طرح اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی لڑنا چاہیے، اس میں بھی آج تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو جی رانا صاحب پہ ہیروئن ڈال دی، او بھائی ڈال دی ہے، اگر زیادتی کی ہے تو آپ جائیں نا عدالت میں اور عدالت میں ثابت کریں، جج کوئی جو ہے وہ وزیر داخلوں کو بلا وجہ سزا دے دیں گے۔ ہارون صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست دائر کی، ان کا ارادہ کیا دکھائی دیتا؟ ان کا ارادہ جا کے اپنی جائیداد سنبھالے، اور کیا ہے، وہاں مالی معاملات ہیں۔ کمال ہے بھائی، ضمانت پہ وہ رہا ہیں اور تیمارداری کے لیے ضمانت لی تھی۔ پاسپورٹ تو انہیں دیکھیے وزارت داخلہ تو دے دے گی، لیکن عدالتوں سے فیصلہ آنا آسان نہیں ہے، عدالت فیصلہ کرے گی۔ بھائی والد صاحب کی تیمارداری کے لیے ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتاؤں، وہ ڈان لیکس کے معاملے میں ملوث تھیں اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ چونکہ خاتون ہیں لہٰذا انہیں ملوث نہ کیا جائے، اور طارق فاطمی کا اور ان کا معاہدہ یہ ہوا کہ طارق فاطمی اور پرویز رشید ریزائن کریں گے۔ تو اس کا کیا جواز ہے جی پاسپورٹ جاری کرنے کا؟ باقی وہ تو ان کے بھائی کہہ چکے ہیں کہ نیلسن اور وہ کیا دوسری کمپنیاں ہیں جو سمندر پار پاکستان جو کمپنیاں ہیں انویسٹمنٹ کی، کہ وہ جو اس کی دیکھ بھال محترمہ مریم نواز کرتی ہیں، یہ جو لندن کی پراپرٹی ہے، آج تک یہ بتا نہیں سکے وہ پراپرٹی آئی کہاں سے، پیسہ کہاں سے آیا، کہ جی وہ وہاں گئے تھے جی قطر میں ایک قرض انہوں نے دیا تھا یا ان کے پاس پیسے بھیجے تھے۔ بھئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو باقی تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لوگ بھی تو اس پہ فیصلہ کریں گے نا۔ لندن میں ان کی سرگرمیاں کوئی چھپی تو رہیں گے، اور لندن میں ان کے لیے سرگرم رہنا آسان نہیں ہے، پاکستانی کھڑے رہتے ہیں وہاں باہر آ کے مکانوں، ان کے جو محلات ہیں، فلیٹ نہیں ہیں وہ محلات ہیں، اربوں روپے قیمت ہے ان کی۔ ہارون صاحب، آپ جب بات کر رہے تھے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا کیس ہے کیا اور اسے حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ کچھ تو لوگ قصوروار ہیں، کچھ لوگ ملک میں نہیں ہیں، صحیح، ان کا نام فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پہ جنرل کینی نے آدھی رات کو جگایا اس کا امریکی سفیر کو، اور اس سے کہا کہ آپ کا آدمی افغانستان میں ہے، ایک امریکی اغوا ہو گیا تھا، فلاں جگہ سے پتہ کر لیں۔ تو کچھ لوگ تو ذمہ دار ہیں، ملوث ہیں۔ آخر وہاں وہ 1500-1600 غیر بلوچوں کو قتل کر دیا گیا، پشتونوں کو نہیں کرتے، بڑی احتیاط برتتے ہیں، سرائکی، اردو سپیکنگ پنجابی، انہیں کسی نے قتل کیا ہے نا، اس کا کوئی قصوروار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بلوچوں کا مزاج نہیں تھا، یہ ان کی روایت نہیں تھی، یہ انڈین انٹریگ کا نتیجہ۔ یہ افغانستان میں اشرف غنی وغیرہ کی حکومت رہی، وہاں پناہ لیتے، اب بھی لے لیتے، ابھی افراتفری ہے، وہاں پناہ جا کے لیتے ہیں۔ کچھ قصوروار ہیں، کچھ ملک سے باہر ہیں، اور کچھ بے گناہ ہیں جو اب عدالتی نظام اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پکڑا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں اس کا فیصلہ ہو۔ ایک آدمی ہے تو اس کو بے گناہی سمجھا جائے گا نا، کہ بھائی اس کا عدالت میں تو پیش ہی نہیں کیا گیا۔
تو اس پہ تو کوئی نہ اپنا گواہی کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش، قانون شہادت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، نہ تبدیل. بھائی آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں پولیس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کوئی پولیس نہیں ہے. کوئٹہ شہر میں ہے لیس دین 5% ایریا میں. باقی لیویز ہیں. لیویز کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں؟ اور قبائلی سرداروں کو پیسے جاتے ہیں، وہ انہیں دیتے ہیں نہیں دیتے. بھائی لیویز کو 2002 میں منصوبہ بنا ان کو ٹریننگ دینے کا، اور ان کو برطرف نہیں کیا جانا تھا. 10 ارب روپے خرچ ہوئے. جب اسمبلی آئی انہوں نے کہا جی نہیں بالکل نہیں، لیویز اسی طرح رہیں گی. وہ اس قدیم قبائلی نظام کو برقرار رکھنے پہ مصر ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کو بدلنا ہوگا. ایک کے بعد دوسرا چیف منسٹر آتا ہے. مجھے یاد ہے اپنا مالک صاحب تھے چیف منسٹر، میں ان سے ملا، انہوں نے کہا مرحلہ وار اس کو کر رہے ہیں جی. مرحلہ وار ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، ہمیشہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اور کرپشن اتنی ہے بلوچستان میں جس کی کوئی بات نہیں. تو وہاں ناراضگی بھی ہے اور نوجوان کوئی خوش نہیں ہے. کچھ لوگ فوج میں بھرتی ہوئے اسے بہتر ہوئی، چمالانگ کے کانوں سے کچھ بہتری آئی. لیکن یہ کوئی نظام بنانا پڑتا ہے، کوئی میکانزم بنانا پڑتا ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اور آسانی سے انصاف نہیں مل سکے گا تو وہاں یہی کچھ ہوگا نا. تو اور کیا ہوگا؟ صحیح. ہارون صاحب بھارت کا تذکرہ کرنا ہے، اس سے پہلے ایک آخری سوال پاکستان سے متعلق. یہ سندھ میں خیمہ بستیوں کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا صرف خیالی ہیں؟ وہ با جگہ پہ وہ تو یہ نہیں، زرداری صاحب کی حکومت اس سے تو نہیں باز آ سکتی. وہ تو لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں، جو وہ اس کے لیے پانی ہوتا ہے، دوائیں ہوتی ہیں، گندم ہوتی ہے تھر کے لیے، وہ غائب ہو جاتی ہے. اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتے، اسکولوں میں جانور بھینسیں بندھی ہوتی ہیں. اب تو خیر بڑا نقصان ہو گیا، بڑی تباہی ہوئی ہے. وہ یہ جب تک وڈیرے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ اصل اس مسئلے کا حل ہے زرعی اصلاحات. سندھ کی میں بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. زرعی اصلاحات ہوں، اس کا ایک بڑا شاندار نظام بننا چاہیے کہ وہ اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ راتوں رات اس کی زمین چھین لی جائے. اس کو کوئی نظام وضع کرنا چاہیے. اور یہ ایک پینفل کام ہے، اور جس کام میں ریاضت ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، ہم روتے ہیں چیزوں پہ. وہ تو آپ سندھ کا ایک عام آدمی تو اتنا مظلوم ہے، حیرت ہوتی تھی کہ لوگ اٹھتے نہیں. اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے نا. اب کل بھی واقعہ ہوا، انہوں نے مار کے بھگا دیا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لیڈر کو، اور گاڑی بھی غالباً چھوڑ کے بھاگ گیا. کتنی دیر تک یہ سیاستدان مزاحمت کرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ان کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے. ابھی کرنے چاہیے. ابھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، ساری انرجی ایک دوسرے کے خلاف جھونک دیتی ہیں سیاسی پارٹیاں. ابھی کرنے چاہیے. عوام کا دکھ کسے ہے؟ عوام کا دکھ کسے ہے؟ صحیح. یہ کیا وہ فیض صاحب کا شعر ہے، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. اور بھائی کام کرنے سے دنیا بدلتی ہے. دنیا الفاظ سے نہیں بدلتی، دنیا نعروں سے نہیں بدلتی ہے، ریاضت سے بدلتی ہے. اب لیڈرشپ کی مثال قائم کرنی پڑے. یہ لیڈر ہیں زرداری صاحب، یہ شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں. اور عمران خان چاہے اس میں کیسے بنا عمران خان؟ عمران خان میں تو ایک سیاستدان کی بات بنیادی خصوصیات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ آ گئے. انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کر لیا کہ اب ہم باری باری حکومت کریں گے. لوگوں نے کہا آؤ کرو حکومت، مڈل کلاس اٹھ کھڑی ہوئی. تو کوئی نظام انصاف ہو بھائی، کوئی عدالت ہو، کوئی پولیس ہو جو واقعی پولیس ہو. صحیح. ہارون سول سروس ہو. ہارون صاحب سول سروس لوگوں کے گلے گھونٹنے کے لیے ہے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے تو بہرحال نہیں ہے.